ستارہ داؤدی، اس میں 5 تکونی ستارے کے علاوہ 6 تکونی ستارے کا بھی ذکر کر دیا جائے جو کہ اسرائیل کے جھنڈے پر ہے اور ان کی فتح کی علامت ہے۔ اس ستارے کے بارے میں مختلف قسم کی آرائیں ہیں۔ مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ فرانسیسی انقلاب کے بعد یہودیوں کو نجات حاصل ہوئی تو انہوں نے کسی ایسی علامت کو تلاش کرنا شروع کر دیا جسے وہ صلیب کے مقابلے میں اپنی پہچان کے طور پر استعمال کر سکیں، تو انہوں نے 6 کونوں والے ستارے پر اکتفا کیا۔ ایک اور مقام پر ہے کہ ہولوکاسٹ یعنی نازیوں کا یہودیوں کی تباہی کا منصوبے کے دوران نازیوں نے پیلے رنگ کے ستارے کو یہودیوں کے لباس پر شناختی نشان یعنی بیج کے طور پر لازمی قرار دیا، اور جنگ کے بعد ذلت اور موت کے اس نشان کو یہودیوں نے اپنے لیے اعزازی نشان کے طور پر اپنا لیا، اور آج کل کے دور میں ڈیوڈ سٹار یہودیوں کی پہچان کا بین الاقوامی اور معروف ترین نشان مانا جاتا ہے۔ عوامی سطح پر یہود اس ستارے کو اس طرح استعمال میں لاتے ہیں جس طرح وہ صدیوں سے استعمال میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہی ستارہ یورپ میں مذہبی یہودیوں کے سینکڑوں سال پرانے مقبروں کی تختیوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ریاست ہائے امریکہ کی عظیم مہر پر بھی یہی ستارے کا ڈیزائن بنا ہوا ہے، اور مہر کے سامنے والی طرف بھی ستاروں کا چمگٹا واضح طور پر دکھائی دیتا ہے جو کہ ڈیوڈ سٹار کی ہی شکل ہے، اور اسی ستارے کا عکس امریکہ کے $1 کے نوٹ کی الٹی طرف بھی موجود ہے۔ اس طرح فرانسیسی انقلاب کے بعد یہودیوں کو آزادی ملنے پر ہر یہ ستارہ اسرائیل کی پہچان بن گیا، بالکل اسی طرح جس طرح عیسائی اپنی مذہبی علامت کے طور پر صلیب استعمال کرتے ہیں، اور 17ویں صدی میں یہودیوں کی عبادت خانوں کے باہر اس ستارے کو استعمال کرنا ایک عام سی بات بن گئی تھی تاکہ یہودیوں کی عبادت گاہوں کو پہچانا جا سکے۔ 1897 میں جب یہودیوں کی تحریک زائترم نے یہودیوں کے لیے الگ ریاست بنانے کا اعلان کیا تو یہی ستارہ یہودیوں کے معروف علامت کی حیثیت اختیار کر گیا، اور ایک جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی جھنڈے کے ستارے میں 6 کونے ہیں۔ یہ ستارہ 2 تکونوں کے ملاپ سے بنایا گیا ہے۔ اوپر کی طرف جانے والی تکون روحانیت جبکہ نیچے کی طرف رخ رکھنے والی مثلث مادیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ستارے کے اوپر نیچے دریائے فرات اور دریائے نیل کی نشانی کے طور پر نیلے رنگ کی 2 پٹیاں ہیں۔ ان دونوں کے درمیان والے علاقے کو گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل بنانے کا منصوبہ ہے۔ واضح رہے کہ اس نقشے میں مدینہ منورہ کو بھی نعوذ باللہ شامل کیا گیا ہے۔ 5 تکونی ستارہ جادوئی دائرہ عمومی طور پر جادوئی تلوار یا چاقو سے بنایا جاتا ہے، اور اس کا قطر عموماً 9 فٹ ہوتا ہے، تاہم بعض اوقات اسے کپڑے یا چمڑے کے ٹکڑوں اور دھاتی تعویذوں اور طلسموں پر بھی بنایا جاتا ہے۔ ان دائروں میں فاختہ کے خون سے منتر یا جادوئی الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ جادوگر اس دائرے کو قلعہ کہا کرتے تھے کیونکہ یہ انہی بدروحوں کے حملوں سے محفوظ رکھتا تھا۔ اس میں حقیقی قلعے کی مانند ایک پھاٹک بھی بنایا جاتا ہے، یعنی دائرے کی لکیروں کو ملانے کے بجائے کچھ خلا چھوڑ دیا جاتا ہے جسے جادوگر تعویذ رکھ کر بند کر دیتا تھا۔ وہ اسی خلا سے دائروں سے نکلتا تھا اور نکلنے کے بعد دوبارہ تعویذوں سے مقفل کر دیتا تھا۔ اہم عملوں کے لیے بچے کو ذبح کر کے اس کی کھال کو زمین پر بچھا کر اس میں میخیں گاڑ دی جاتی تھی، پھر جادوگر اس کھال پر بیٹھ کر عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے گرد یک کے بعد دیگرے 5 دائرے بنائے جاتے تھے۔ چمڑے پر بنائے گئے جادوئی دائرے بعض اوقات نجوم کے علم کے حساب سے بنائے جاتے تھے۔ عمل پورا کرنے کے بعد جادوگر کو لازماً ہر نشان ختم کرنا ہوتا تھا۔ یہ رسم قدیم جادوئی رسموں کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ جادوگر کو دائرے سے نکلنے سے پہلے اس کی اجازت لازمی حاصل کرنا پڑتی تھی، وگرنہ وہ فوراً موت کے گھاٹ اتر سکتا تھا۔ 5 تکونوں والا ستارہ جادوگر کا اہم ترین ہتھیار ہوتا تھا، اور جادوگروں کا عقیدہ تھا کہ ان کی سائنس کا انحصار اس پر ہے۔ اس امر کا علم نہیں ہو سکا کہ 5 کونوں والے ستارے کب جادو کا حصہ بنے، تاہم اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، اور شاید حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی پہلے اسے استعمال کیا جاتا تھا، جن سے اسے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ 2
مربوط مثلثوں پر مشتمل ہوتا ہے اور بغیر وقفے کے بنایا جا سکتا ہے۔ مکسن اس کی تعریف یوں کرتا ہے کہ ایک جیومیٹری کی شکل جو 5 زاویوں کی حامل ہوتی ہے اور جادوئی علامت کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے، اسے ڈراویڈک کے کھنڈرات میں پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں کچھ قدیم پتھروں پر بھی موجود پایا گیا ہے۔ 13ویں صدی کے ایک مخطوطے میں مصنف لکھتا ہے کہ خالص سونے کا ستارہ سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا نشان یہ جادوئی دائرے کا اندرونی حصہ تشکیل دیا کرتا تھا۔ اس کی طاقت نہ صرف اس کی شکل میں ہوتی تھی بلکہ اس میں درج حروف میں بھی ہوتی تھی۔ ایگرپا لکھتا ہے 5 کونوں والے ستارے نیک روحوں کے ناموں و نقش و نگار سے مزین ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں برے حالات سے محفوظ رکھتے ہیں اور ہمیں بری روحوں کو باندھنے اور بھگانے میں مدد دیتے ہیں۔ انہیں بعض اوقات کپڑے یا چمڑے کے ٹکڑوں پر بھی بنایا جاتا ہے۔ بعض اوقات جادوگر اپنی عبا پر بھی ستارے بنا لیا کرتا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ لباس پر جادوئی ستارے بنانے سے مخالف جادوگروں کے جادوئی وار سے تحفظ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بد روحیں بھی اس جادوگر کو گزن نہیں پہنچا سکتی۔ جادوئی ستارے بنانے کے لیے جادو پر لکھی گئی قدیم کتابوں میں مخطوطوں کی صورت میں دستیاب ہوئی ہیں بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ انہیں لازماً بدھ کے دن بنانا چاہیے جو کہ عطارد کا دن ہے۔ اسے چاند کے طلوع کے وقت بنانا چاہیے۔ پہلے مقدس آگ میں بخورات سلگاؤ، مقدس پانی چھڑکو، پھر پاک غذا پر ستارہ بناؤ، پھر ریشمی کپڑے کے ٹکڑے میں اسے لپیٹ دو، بائبل کی آیات پڑھو، 3 دن تک یہ عمل جاری رکھو، تمہارا ستارہ تیار ہے۔ اب اسے پاک جگہ پر سنبھال دو اور جب ضرورت ہو استعمال کرو۔ کہا جاتا تھا کہ جادوئی ستارے کے پہننے والے شخص پر کوئی زہر اثر نہیں کرتا تھا، جنگ کے دوران کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا تھا اور اس کا جسم اور روح ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دجالی و شیطانی فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور خاتمہ اور زندگی ایمان اور شان والی عطا کرے، آمین۔